خلیل جبران نے کہا تھا، جب کبھی میں نے صبر کی زمین میں اپنے درد کا پودا سینچا، بدلے میں اس نے مجھے خوشی کا پھل دیا۔ مگر شاید میرے نصیب میں صرف درد غم اور پریشانی کے تناور درخت ہی لکھے تھے۔ مہر دین اور اس شور مچاتے ہجوم کی صورت میں ایک نئی مصیبت میری جانب بڑھی چلی آ رہی تھی۔ بارش کی بچھار تیز تر اور ان سب کے نعروں کا شور ہنگامہ خیز تھا۔ پاؤں میں پرانے چپل اور سروں پر ناکافی اور شیب ڈالی برائے نام چھتریاں، وہ سب میرے قریب پہنچے تو میرے بکھرے ہوئے تیور دیکھ کر خاموشی سے کھڑے ہو گئے۔ کچھ لمحوں تک ہمارے درمیان صرف برستی بوندوں کی بولی مترجم کے فرائض سر انجام دیتی رہی، مگر دنیا کا سب سے مشکل کام شاید خاموش رہنا ہے۔ سو ان سب کو بھی یہ خاموشی کھلنے لگی، اور پھر مہر دین نے ہی سب سے پہلے ہمت کی، ہلکے سے کھٹار کر بولا، یہ سب یہاں تمہارا شکریہ ادا کرنے آئے ہیں سائیں۔ میں تو کل ہی سمجھ گیا تھا کہ اب اپنے اس بنجر اور خشک علاقے کی قسمت بھی کھلنے والی ہے، مگر تم نے ایک رات میں ہی کرشمہ کر دکھایا۔ میں نے درست لہجے میں ان سب کو دھتکارا، یہ برا مہر دین دیوانہ ہو گیا شاید، اور تم سب بڑے نرے بدھو ہو جو اس کی باتوں میں آ کر یہاں چلے آئے ہو۔ بارشیں اپنے وقت پر ہی برستی ہیں، چاہے آسمان کے بادلوں کی ہوں یا پھر نصیب کی۔ جاؤ جا کر پانی ذخیرہ کرنے کی کوئی تدبیر کرو، ورنہ پھر سالوں تک پانی کو ترستے رہو گے۔ پتہ نہیں انہیں میری بات کتنی سمجھ آئی اور کتنی رائے گاہ گئی، مگر ان میں سے کچھ بزرگ اور پکی عمر کے چند لوگ آگے بڑھے۔ کسی نے چادر، کسی نے چاول، گڑ اور چنوں سے بڑے جھولے میرے سامنے خالی کر دیے۔ کوئی جیب میں چند سکے بھر کر لایا تھا تو کسی نے دودھ سے بھری گروی میرے سامنے دھر دی۔ مہر دین رو پڑا، ہمارے پاس بس یہی کچھ ہے سائیں، اسے قبول کر لو اور وعدہ کرو اب تم یہاں سے کہیں نہیں جاؤ گے، ہمیشہ ہمارا سایہ بن کر یہی ڈیرے ڈالے رہو گے۔ میں نے اپنا سر پکڑ لیا، ان لوگوں کو مزید سمجھانا بے فائدہ تھا۔ اس لمحے میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں اس برستی بارش سے لڑوں۔ انسان اپنے ظاہری دشمن سے جنگ لڑ سکتا ہے، اسے ہرا کر شکست دے سکتا ہے، اپنی فتح جیت سکتا ہے، مگر قدرت ہی دشمن ہو جائے تو کوئی کیا کرے۔ تقدیر کے وار ہمیشہ 7 پردوں میں چھپے اور خفیہ ہوتی ہیں، جیسے گھات میں چھپ کر کوئی دشمن اچانک گائل کر جائے۔ میں مقدر کے ہاتھوں زخمی ہو کر وہیں درخت کے نیچے بیٹھا بھیگتا رہا، مگر کچھ بارشیں صرف بنجر دھرتی کو سیراب کرنے کے لیے برستی ہیں، جو دل کے سلگتے آنگن کو بھگو دے۔ ایسا ساون میری قسمت میں بھلا کب تھا؟ اگلے روز مہر دین میرے پاس آیا تو میں نے سختی سے اسے منع کیا کہ اگر اس کی بستی والوں نے مجھے زیادہ تنگ کیا یا آس پاس کے علاقوں میں اس اتفاقی بارش کا خواہ مخواہ چرچا کیا تو میں چپ چاپ یہاں سے اٹھ کر کسی اور جانب نکل جاؤں گا۔ مہر دین نے فوراً اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا اور قسم کھائی وہ ایسا گناہ کرے گا نہ کسی اور کو کرنے دے گا۔ میرے پاس اس کے علاوہ اور چارہ بھی کیا تھا؟ کسی نئی بستی یا جنگل کی جانب نکلنے سے پہلے کچھ دن یہاں بتانا اب ناگزیر لگنے لگا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اس بار یہ جوگی سائیں کا لقب ان بولے بالے لوگوں کی یہ ضعیف اعتقادی کا بت ہمیشہ کے لیے توڑ کر ہی آگے بڑھوں گا۔ مہر دین نے میری دھمکی
شاید بہت مؤثر انداز میں بستی کے لوگوں تک پہنچا دی تھی، اس لیے چند دن سکون رہا۔ البتہ عصر کے بعد تک کے وقفے میں عقاد کا ضرورت مند مجھ سے کچھ فاصلے پر دور پکھنڈی پر آ بیٹھتے اور ہی سے دعا کی التجا کر کے واپس پلٹ جاتے۔ انسان اور دعا کا بھی کتنا پرانا اور ازلی رشتہ ہے، جانے کائنات میں دعا پہلے ورد ہوئی ہوگی یا انسان۔ میں دن بھر خود کو یہاں وہاں الجھانے رکھنے کی کوشش میں کسی نہ کسی طور پر صبح سے شام تو کر لیتا تھا، مگر شام ڈلتے ہی اس کی یادیں کل رات کے سایوں کی طرح مجھے گھیر لیتی تھی۔ جانے وہ کیسی ہوگی، واپس آ کر اس نے دوبارہ اپنا ریڈیو پروگرام شروع کیا ہوگا کہ نہیں، اب وہ کیسی دکھتی ہوگی۔ کچھ چہروں کا حسن صرف ضرب کھانا جانتا ہے، کبھی تقسیم نہیں ہوتا۔ وہ بھی دگنی چگنی دلکش حسین ہو چکی ہوگی۔ کاش دنیا کے کسی چراغ کے پاس تو وہ نشتر ہوتا جو ایک ہی چرخے میں ہمارے سارے جسم سے ان یادوں کا سارا زہر نکال دیتا۔ اگلی روز مہر دین کے ساتھ ایک دوسرا برا بھی کھٹارتا ہوئے عصر کے بعد میرے قدموں میں آ کر بیٹھ گیا۔ یہ شکور دن ہے سائیں لوگ اپنا شکور، اس کی نواسی کو بڑے زور کا بخار ہو گیا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو دعا کے لیے یہاں لے آئیں۔ میں نے ناگواری سے مہر دین کی طرف دیکھا، اس نے جلدی سے وضاحت پیش کی۔ میں نے اسے بہت سمجھایا سائیں، پر یہ جلہ میری بات سمجھتا ہی نہیں، کہتا سائیں کے روبرو دعا کی درخواست کر دیکھو۔ بہت مجبور ہے بیچارہ، اس کی سکینہ کو جن آتے ہیں جناب، دور کی دعا سے وہ شیطان بلا کہاں جان چھڑائیں گے اس کی۔ میں نے جان چھڑانے کے لیے کہہ دیا کہ میں دعا کر دوں گا، اگر 3 دن تک لڑکی کی طبیعت نہ سنبھلے تو اسے لے آنا۔ ان 2 روز کے علاقوں میں جوان لڑکیوں کو مختلف گھریلو اور معاشرتی مسائل کی وجہ سے ہسٹیریا اور دیگر نفسیاتی دورے پڑتے رہتے ہیں، جن کا دورانیہ چند گھنٹوں کا ہوتا ہے۔ میرا خیال تھا کہ شکورے کی نواسی بھی ایک آدھا دن میں بلی چنگی ہو جائے گی، مگر ہمیشہ کی طرح میری یہ خوش فہمی بھی تیسرے دن ہی دور ہوگی، جب شکور چادر میں لپٹی ایک گمسم سی لڑکی کو لے کر میری ٹھکانے پر آ پہنچا۔ میں خود اپنے ہی الفاظ کے جال میں پھنس چکا تھا۔ بادل نخواستہ میں نے دکھاوے کے طور پر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ گلابی شام کے ڈلتے سورج کی کرن سے سکینہ کے ناک کا لونگ پل بھر کے لیے چمکا تو ایک لمحے کے لیے میری نظر اس کی نظر سے ٹکرائی۔ اوف، کس قدر ویران آنکھیں تھیں، کسی برباد شہر کی طرح جس کا سب کچھ لوٹ کر جاتے ہوئے لٹیرے اسے تیل چھڑک کر آگ لگا گئے ہوں۔ کچھ ایسا ہی دھواں الجھتا محسوس ہو رہا تھا مجھے۔ سکینہ کی ان جلتی آنکھوں سے شکور اپنی دھن میں بولے جا رہا تھا۔ کچھ عرصے پہلے تک بالکل ٹھیک تھی، ہنستی بولتی تھی، ساری سکھیوں سمیت پورے گاؤں میں ادھم مچاتی پھرتی تھی، کوئی بھی محفوظ نہیں تھا ان کی شیطانیوں سے۔ باغوں میں جھولے جھولتی تھی، ایک سہیلی کی چھت سے دوسری کی چھت پر گداں کرے لگتی پھرتی تھی، پھر نہ جانے کیا ہوا، رفتہ رفتہ سے چپ لگتی گئی، ساری ہنسی اور کہکے کھو گئے، اور یہ ایسی ہوگی۔ اس کی نانی کہتی ہے کہ وہ اسی لیے ان کی کڑیوں کو شام ڈلنے کے بعد ویران جگہوں پر جانے سے منع کرتی تھی۔ ضرور کسی ویران درخت تلے بیٹھے اسے کوئی جن چمٹ گیا ہوگا۔ سائیں جی، اب تمہاری دعا کا ہی آسرا ہے، کچھ ایسا پر کر پھونکو کہ میری سکینہ پھر سے پہلی جیسی ہو جائے۔ اس تمام عرصے میں سکینہ ہم دونوں سے لا تعلقی سی بیٹھی کچی زمین پر ایک تنکے کی مانند سے لکیر بناتی اور مٹاتی رہتی۔ ڈلتی شام میں اس کے چہرے کی پلاہٹ نے آس پاس کے ماحول میں سرسوں سی بکھیر رکھی تھی۔ میں نے بنا کچھ کہے چپ چاپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ میری دیکھا دیکھی پہلے شکورے
اور پھر سکینہ نے بھی اس کی تقریر میں ہاتھ اٹھا دیے۔ خود اپنے لیے دعا مانگتی وہ مجھے بہت معصوم لگی۔ میں نے چہرے پر ہاتھ پھیر کر شکورے سے کہا، اسے کسی اچھے حکیم یا طبیب کو دکھاؤ، ہو سکے تو شہر لے کر جاؤ، کسی بڑے ڈاکٹر سے علاج کرواؤ، دعا کے ساتھ دعا بھی ضروری ہے۔ شکورے نے ہاں بڑی، آپ ٹھیک کہتے ہیں سائیں جی، پر یہ پگلی کسی کی سنتی کب ہے؟ میں نے شہر چلنے کا کہا تو صاف انکار کر دیا اس نے، کہتی ہے اس کا جو ہونا ہے ادھر ہی ہونا ہے۔ میں نے غور سے سکینہ کی طرف دیکھا، کیوں لڑکی، کیوں تنگ کرتی ہو اپنے بزرگوں کو، بات کیوں نہیں مان لیتی ان کی؟ سکینہ میری ڈانٹ سے گھبرا سی گئی، جی وہ مجھے لگا کہ آپ اپنے نانا کی وجہ سے وہ کھل کر بات نہیں کر پا رہی، سر جھکا کر بس اتنا ہی بول پائی، ٹھیک ہے جی آپ کہتے ہیں تو مان لوں گی۔ شکور خوش ہو گیا، دیکھا سائیں میں جانتا تھا اس کا علاج تمہارے پاس ہی ملے گا۔ شکور سکینہ کو ساتھ لیے واپس پلٹ گیا، مگر نہ جانے کیوں ان دونوں کے جانے کے بعد بھی بہت دیر تک مجھے سکینہ کی ویران خالی سیاہ بھری آنکھیں اپنے آس پاس ہی بھٹکتی ہوئی محسوس ہوتی رہی۔ سورج کی زردی شب کی سیاہی میں تبدیل ہوئی تو رات کا چاند سکینہ کے چہرے کا سورج مکھی لیے آسمان پر دوبارہ نمودار ہو گیا۔ جانے وہ کیا کہنا چاہتی تھی؟ اس کی آنکھوں میں زمانے بھر کا وہ کرب کیسا تھا؟ اگلی صبح مہردین تازہ پانی کی صراحی لایا تو اس نے خود ہی شکورے کا ذکر چھیڑ دیا، گھر سے ذرا سکون ہے، نماری کے گھر میں کیسی ہنستی بولتی چڑیا تھی اس بات نصیب کے گھر کی، اب تو جیسے منہ میں زبان ہی نہیں ہے اس کے۔ میں نے شکورے کی طرف دیکھا، اچانک ایسا کیا ہوا ہوگا اور اس کی یہ حالت کب سے ہے؟ 3 سال ہو گئے ہیں سرکار، بہت علاج کروایا، میرے پھیرے لگائے شکورے نے آس پاس کی ساری بستیاں کے، کوئی مزار کوئی درگاہ نہیں چھوڑی جہاں اس نے دعا نہ کی ہو۔ علاقے کے سارے حکیم اور طبیب بھی تھک کر ہمت ہار چکے ہیں۔ کسی نے شکورے کو مشورہ دیا تھا کہ کچھ عرصے کے لیے لڑکی کو لے کر کسی دور دراز کی بستی چلا جائے، شاید ماحول بدلنے سے کچھ بہتری ہوگی، مگر یہ طریقہ بھی بے فائدہ رہا، آخرکار شکورے کو واپس لوٹنا ہی پڑا۔ ابھی چند دن پہلے جس رات تمہاری دعا سے علاقے میں بارش برسی تھی، اس سے 1 رات پہلے ہی تو شکورہ واپس لوٹا تھا اپنی سکینہ کو لے کر۔ میں نے بے خیالی میں مہردین سے پوچھا، کہاں لے گیا تھا شکور دن اپنی نواسی کو؟ شکر گھر، وہی ریلوے پلیٹ فارم کے قریب ہی گھر ہے اس کے داماد کا۔ میں چونک سا گیا، یہ تو وہی علاقہ تھا جس کے پلیٹ فارم پر خانوں کا کیبن واقع تھا۔ کتنا عرصہ رہی وہاں پر سکینہ؟ لگ بھگ 6 ماہ، مگر وہاں بھی اس جلی کا من نہیں لگا، بس دن بھر بیٹھی آسمان کو تکتی رہتی تھی۔ پھر کچھ سوچ کر مہردین خود ہی اداس ہو گیا، اور پتہ ہے سائیں جی کو کبھی کبھی تو بالکل جگنو جیسی حرکتیں کرتی ہے، اپنے آپ سے باتیں کرتی رہتی ہے۔ مہردین کی باتیں سن کر میرے اندر کی بے چینی مزید بڑھ گئی۔ میں نے مہردین سے کہا کہ وہ شام ڈلنے سے پہلے شکورے کو میرے پاس بھیج دے۔ سر شام ہی شکور سکینہ سمیت آ گیا۔ حکم سائیں۔ سکینہ کیسی ہے اب؟ شکور دی نے گہرا سانس لیا، پہلے سے کچھ بہتر ہے سائیں، 1 آدھا دن میں شہر کی بڑی ڈاکٹرنی کو بھی دکھانے کے لیے جاؤں گا۔ سکینہ کے باپ کو بھیجا ہے میں نے شہر، ڈاکٹرنی کا پتہ لگانے اور وقت لینے کے لیے۔ میں نے اپنے اندر ابھرتے ایک عجیب سے مہم خدشے کی تصدیق چاہی۔ جب تم سکینہ کو دوسری بستی لے گئے تو ماحول بدلنے کے لیے، تاہم وہاں اس کا میل جول کن لوگوں کے ساتھ تھا؟ شکورے نے تعصب بھرے لہجے میں سکینہ کی حالت زار بیان کی۔ وہ کب کسی سے ملتی ہے سائیں جی، وہاں بھی سارا دن گم سم بیٹھی رہتی تھی۔ سکینہ اس وقت بھی ہم دونوں کی باتوں سے لاتعلق سی بیٹھی زمین پر تنکی کی مدد سے
اپنا پسندیدہ کھیل کھیل رہی تھی۔ اتنے میں گاؤں سے ایک پکی عمر کا جوڑا آ کر ہم سے کچھ دور فاصلے پر بیٹھ گیا۔ عورت کافی پریشان نظر آ رہی تھی۔ مرد نے منت کی، سائیں جی، ہمارا چھوٹا بیٹا بہت بیمار ہے، 4 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہے، دعا کرو کہ وہ ٹھیک ہو جائے، بڑا تیز بخار ہے اسے 3 دن سے۔ میرا جی چاہا کہ میں انہیں بری طرح دھتکار دوں۔ میں نے مرد کو جارا کہ وہ کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کے بجائے یہاں کیوں آ گیا۔ مرد نے بتایا کہ وہ کافی علاج کروا چکا ہے مگر بچے کی حالت نہیں سدھر رہی۔ تنکے کی مدد سے زمین پر لکیریں کھینچی سکینہ نے دھیرے سے خود کلامی کی، ٹھیک ہو جائے گا صبح تک رب کی مرضی سے، بس آج کی رات کی سکتی ہے۔ شکورہ گاؤں سے آئے ہوئے جوڑے سے بات چیت میں مصروف تھا، اس لیے میرے علاوہ کسی نے بھی سکینہ کی سرگوشی نہیں سنی۔ ویسے بھی اس کی آواز اتنی دھیمی تھی جیسے وہ خود اپنے آپ سے بربرا رہی ہو۔ میں جانتا تھا کہ عورت اور مرد دعا لیے بنا وہاں سے نہیں ٹلیں گے، لہٰذا حسب معمول میں نے اپنے صدا کے خالی ہاتھوں کا کشکول ہوا میں بلند کر لیا۔ اس جوڑے کے جانے کے بعد شکور اور سکینہ بھی اٹھ کر چل گئے۔ شکورے نے جاتے جاتے بتایا کہ اگر شہر میں بات بن گئی تو سکینہ کو کل ہی شہر لے جائے گا۔ میرے اندر کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی، جیسے کوئی بہت بڑا سربستہ راز اپنے قفل کھولنے کو بےتاب ہوگا، مگر میں اپنی کم علمی اور جہالت کی وجہ سے اس کی کنجی کہیں کھو بیٹھا ہوں۔ اگلی صبح سورج کچھ زیادہ ہی ناراض سا نمودار ہوا اور اپنا غصہ جھلستی کرنوں کے صورت میں بن سائے جانداروں پر برسنے لگا۔ دوپہر سے پہلے ہی گزشتہ روز والا مرد بھاگتا ہوا آیا، میرے قدموں میں گر گیا۔ میرے کاکے کا بخار اتر گیا سائیں، کل رات تو ہم سمجھے تھے کہ بس جان لے کر ہی جائے چھوڑے گا، بخار اس کی بڑا تڑپا ہے ساری رات بستر پر، جیسے کوئی مچھلی بن پانی کے تڑپتی۔ سچ بتاؤں سائیں تو میں تو امید چھوڑ بیٹھا تھا، مگر پھر تمہاری دعا نے فجر کے بعد ایسا اثر دکھایا کہ سورج نکلنے تک میرا نکا بلا چنگا ہو کر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ سب تمہاری کرامت ہے سائیں، ساری تمہاری دعائیں کے کرشمے اور برکتیں ہیں۔ قربان جاؤں میں اپنے سونے رب کے، اس نے تمہیں ہم غریبوں کی مدد کے لیے بھیجا ہے اس بستی میں۔ شکور نہ جانے کیا کچھ کہتا رہا مگر میرے تو سارے الفاظ ہی نہ جانے کہاں کھو چکے تھے۔ کل ہی میرے سامنے سکینہ نے یہ سرگوشی کی تھی کہ شکورے کا بچہ رات بھر کی سختی کے بعد صحیح شفا یاب ہو جائے گا، اور اس کی کہی ہوئی بات ہو بہو ٹھیک ثابت ہوئی تھی۔ یہ سب کیا ماجرا تھا؟ اور پھر میرے ذہن میں یک کے بعد دیگرے جماکے ہوتے گئے۔ سکینہ بھی اسی دن واپس اپنی بستی میں پہنچی تھی جس دن میں نے یہاں ڈیرا ڈالا تھا، اور پھر اسی رات اس علاقے میں برسوں بعد بارش برسی تھی۔ مجھے مہر دن کی بات یاد آئی کہ سکینہ کا نانا سکینہ کو ماحول کی تبدیلی کے لیے اسی قصبے میں لے گیا تھا جہاں ریلوے پلیٹ فارم پر میرا ٹھکانہ تھا۔ میں بے چینی میں کھڑا ہو گیا اور ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ جہاں جہاں قدرت نے میری دعا کی لاج رکھی تھی وہاں آس پاس سکینہ کی موجودگی کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ میرا جی چاہا کہ میں اسی وقت بستی میں سکینہ کے گھر چلا جاؤں، مگر لوگ میری اس حرکت کا نہ جانے کیا مطلب لیتے۔ میں 2-4 قدم بڑھ کر واپس پلٹ آیا۔ اتنے میں 2 پکھنڈی پر سورج کی قہر، برستی دھوپ کی گرمی سے، تپتی زمین سے اٹھتی سراب کی لہروں میں مجھے شکور کا حلیہ دھیرے دھیرے لاٹھی ٹیکتا ہوا شہر کی جانب جاتی بڑی سڑک کی جانب بڑھتا ہوا دکھائی دیا۔ اس کے پیچھے سر جھکائے گٹھری سے بنی چھوٹے قدم اٹھاتی ضرور وہ سکینہ ہی ہوگی۔ ایسے موقعوں پر انسان کے دل و زبان سے ہمیشہ اس قسم کے غیر تشکرانہ فکرے ادا ہوتے ہیں کہ کاش میں اس وقت کچھ اور مانگ لیتا تو خدا وہ بھی ضرور دے دیتا، مگر ہم انسان بھی کتنے بولے ہیں، بھلا اس لمحے کس کو کچھ اور مانگنے کا خیال ہی کب آتا ہے؟ ہمیں ٹھیک قبولیت کے لمحے قدرت
جو عطا کرتی ہے، ہم اسی پر شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ مگر میں ان لوگوں میں سے نہیں تھا۔ مجھے اس لمحے شکور اور سکینہ ہی اپنی ہر چاہت پر دعا کا بدل نظر آ رہے تھے۔ شکور میرے قریب پہنچا تو گرمی کی وجہ سے بری طرح ہانپ رہا تھا۔ شہر کی بڑی ڈاکٹرنی سے بات ہوگی ہے سائیں جی، اس نماری کو وہی لے جا رہا ہوں، اس کی باپ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، اگر تمہارا حکم نہ ہوتا تو کبھی نہ جاتا، دعا کرنا ہمارے لیے، اگر بس وقت پر مل گئی تو رات تک واپسی ہوگی، ورنہ کل تیری خدمت میں حاضری دوں گا۔ سکینہ حسب معمول سر جھکائے کھڑی تھی۔ میں نے شکورے کے 2 لمحے درخت کے نتیجے سستانے کا اشارہ کیا۔ سکینہ نے خود کو سمیٹا اور اپنے کمزور اور مزمل سے وجود کو شکورے کے پیچھے چھپا لیا۔ شکورے نے سواری نظروں سے میری طرف دیکھا۔ میں نے اسے تسلی دی، کچھ دیر ستا لو، شاید شہر جانے کی ضرورت نہ رہے اب۔ تم شکرگار کے اسٹیشن پر کھوکھا لگانے والے خانوں کو جانتے ہو؟ شکورے نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ ہاں جی، وہ میرے دماد کا ہمسایہ ہے، وہی ریلوے اسٹیشن کے باہر ہی تو کوارٹر ہے میری بیاہتا بیٹی کا، اور اس علاقے کا چودھری۔ کبھی اس سے ملاقات ہوئی؟ ایک آدھ بار، میں جب سکینہ کو لے کر ریاست پور کی بڑی درگاہ پر دعا کے لیے گیا تھا، تب وہاں چودھری صاحب بھی اپنی گھر والی کے ساتھ دعا کے لیے آئے ہوئے تھے، وہیں دعا کرتے دیکھا تھا انہیں۔ اب میرے پاس مزید شک کی کوئی گنجائش باقی نہیں تھی۔ میں نے شکورے کو ایک جانب ہٹنے کا اشارہ کیا اور براہ راست سکینہ کی طرف دیکھا۔ وہ میری نظروں کی کار سے گھبرا کر مزید سمٹ گئی۔ میری آواز خود میرے لیے اجنبی تھی۔ کون ہو تم؟ میرا سوال سن کر سکینہ سے زیادہ شکورے کے چہرے پر حیرت اور تعجب کی ہوائیاں اڑنے لگی۔ سکینہ نے گھبرا کر اپنے نانا کی طرف دیکھا، جیسے اس سے اپنی شناخت کی تصدیق چاہتی ہو۔ شکورے نے غور برا کر کچھ کہنے کی کوشش کی۔ سائیں یہ میری نواسی ہے، سکینہ کو جواب دینے دو۔ سکینہ مزید بکھلا گئی۔ وہ جی، میں تو بس سکینہ ہوں۔ نہیں، تم وہ نہیں ہو جو نظر آتی ہو۔ ساری دنیا کو دعائیں دیتی پھرتی ہو، ان کے لیے رب سے مانگتی ہو، پھر خود کو اس جوگن کے بیس میں کیوں ڈال رکھا ہے؟ کیوں فقیر نہیں بنی پھرتی ہو؟ کیوں خود کو اور اپنے گھر والوں کی سزا میں ڈال رکھا ہے؟ بولو، بولتی کیوں نہیں؟ شکور میرے غصے بھرے لہجے کو میرا جلال سمجھ کر ہاتھ جوڑ کر بیٹھ گیا۔ سکینہ بالکل روحی سی ہو گئی اور اس نے خود کو شکورے کی اوٹ میں چھپا لیا۔ پھر مجھے احساس ہوا شاید غصے میں میرا لہجہ کچھ زیادہ ہی تلخ اور بلند ہو گیا ہے۔ جو لڑکیاں جانے کس ریشم کی بنی ہوئی ہوتی ہیں، لہجوں کی تیز دھار سے بھی کٹ کر جاتی ہیں۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور شکورے کو کہا فی الحال وہ واپس اپنے گھر چلا جائے، جب ضرورت ہوئی تو میں خود اسے بلاؤں گا۔ شکورے کا دل وہاں سے اٹھ کر جانے کا نہیں تھا، مگر میرے لہجے کی سختی نے اسے بادل نخواستہ اٹھنے پر مجبور کر دیا۔ سکینہ بھی چپ چاپ اس کے پیچھے چل دی۔ اس کی گھبراہٹ اور آنکھوں میں اٹھتے سوالوں سے ایک بات تو مجھے پر واضح ہو گئی تھی کہ خود اسے بھی اپنی ان دعا کی قبولیت کے معجزے کا ابھی تک علم نہیں تھا۔ ساری بات مجھ پر دھیرے دھیرے کھلنے لگی تھی۔ جانے یہ اتفاق تھا یا میری تقدیر کا ایک اور مذاق، مگر سچ یہی تھا کہ کھانوں والے پلیٹ فارم سے جہاں میرے ماتھے پر یہ جوگی سائیں کی مہر لگی تھی، ہر اس جگہ کے آس پاس سکینہ موجود رہی تھی جہاں لوگ میری دعا کی قبولیت کے حصول کے لیے برکتے رہے تھے، اور آج تک ان سب جگہوں پر کھانوں سمیت جس ضرورت مند کی دعا بھی قبول ہوئی، دراصل وہ سکینہ کی دعا کی بدولت ہی ممکن ہو سکا تھا۔ قدرت یہ سب میرے کھاتے میں ڈالتی رہی اور سیدھے سادے لوگ میرے مرید بنتے چلے گئے۔ کسی کو بھی یہ پتہ نہیں چلا کہ ان کی یہ دعائیں ایک نڈال اور لاغر سی لڑکی کی سفارش کے بدلے قبولیت کا رنگ لاتی ہے۔ اگلے 1-2 روز میں نے باتوں میں شکورے سے ان سب باتوں کی تصدیق بھی کر لی۔ خانوں کی بیوی اپنے ہمسایوں کے سامنے ہر لمحہ خانوں کی غریبی اور اپنی معاشی مشکلات کا رونا روتی رہتی تھی، اور خانوں کا بانڈ کھیلنے سے پہلے بھی وہ کئی بار سکینہ کے سامنے اس خواہش کا اظہار کر چکی تھی کہ خانوں کا
बांध खुल जाए तो इनके दिन फिर जाएंगे। ठीक इसी तरह सारे गांव को पता था कि चौधरी की औलाद की ख्वाहिश है, जैसे इस इलाके के लोग बारिश की तमन्ना में निडाल थे। मगर ये सब मेरे साथ ही क्यों हुआ? कितना परेशान किया था मुझे इस जोगी साईं के लक़ब ने। लोगों को स्कीना की असलियत का पता क्यों नहीं चला? लोग तो दरकिनार खुद स्कीना भी अपने आप से नावाकिफ़ नजर आती थी। हमारे माशरे में लोग हमेशा साईं बाबों और जोगियों को ही अपना आखिरी मसीहा क्यों समझते हैं? कोई साईं जोगन या बीबी इनकी नज़र में दुखों की मसीहा क्यों साबित नहीं होती? सच कहते हैं ये दुनिया मर्द ने अपनी जगीर समझ रखी है। कोई रुतबा, कोई ओहदा, कोई नशिस्त भी तो खाली नहीं छोड़ी इसने हवा की बेटी के लिए। मगर एक सवाल खुद मेरे अंदर भी किसी संपोलिये की तरह किलबिला रहा था। स्कीना को यह एजाज़ कब कैसे हासिल हुआ? कौन सी रियाजत उसे इस मकाम पर ले आई थी जिसकी नकली महर और शनाख्त ने मुझे इलाके बार में साईं जोगी के लक़ब से मशहूर कर रखा था। अगली शाम इलाके से खाना बदोशों की एक टोली का गुजर हुआ। उन्होंने मेरे डेरे से कुछ परे अपने खैमे गाड़ लिए और छब बसरी के लिए आग का अलाव रोशन कर लिया। इनके दो बड़े मेरे पास इजाज़त लेने के लिए आए कि अगर मुझे नागवार खातर ना हो तो इनका मामूल रात देर गे तक सूफियाना कलाम और काफ़ियाँ गाने का है। मैं अब इन्हें क्या बताता कि कभी मेरे घर गाड़ी में हर लम्हा यह कलाम बजा करता था। मौसीकी का हमारी ज़िंदगी से कुछ अजीब सा रिश्ता है। हम कभी इसे मज़हब की वजह से रद्द करते हैं और कभी दिल की खातिर अपना लेते हैं। हराम और हलाल की तकसीम में दुनिया के बड़े गवैये इस लत से जान छुड़ाने के बाद भी किसी न किसी हैसियत में इससे दोबारा जुड़ जाते हैं। कुछ खुद को नातिये और हमजिया कलाम तक महदूद कर लेते हैं, कुछ सिर्फ सूफियाना कलाम की लय पकड़ लेते हैं। गोया जगरा सुर से नहीं संगीत से है, लय का नहीं, जगरा सिर्फ ताल का है। मैं जब दुबई में था तो मैंने बहुत खूबसूरत सीधी अजान सुनी थी। यही हाल मेरा स्पेन की मस्जिद के एक मौज़िन की कुछ लाफी सुनकर भी हुआ था। ऐसी आवाज़ के कदम जकर कर रख दे, इंसान खुद व खुद दावत देने वाले की जान बढ़ जाए। कुछ ऐसी कैफियत दुबई के एक रमज़ान की तरावीह में सूरह रहमान की तिलावत सुनकर हुई थी। मेरी शायद कुछ ख्वाहिश, कुछ लहानियाँ का तल्लक हमारी रूह के कुछ दागों, हमारे खमीर के कुछ रेशों से जुड़ा हुआ होता है। खाना बदोशों का कबीला का वो खुश लहान भी बहुत सुरीला था। बाबा बुल्ले शाह का कलाम गरवी की था पर रात की खामोशी में सब बिखेर रहा था। जा दस दे दिलबर माही नू मेरे को यार बुलाया जांदा है। सर रख के यार दे कदमां विच सर फिर उठाया जांदा नहीं। मेरे दिल एक एक ही, मेरी जान एक है, मेरा दीन एक है, मेरा ईमान एक है, जिदू रब रसूल कुरान एक है, दूजा यार बनाया जांदा नहीं। किसी ने क्या खूब कहा है, घायल रूह हमेशा से जानती है कि उसके रस्ते जख्मों का मरहम क्या है। मसला सिर्फ दिमाग को मनाने का है। दिल और दिमाग की ये अजली जंग हम मजबूर, कमज़ोर और बेबस इंसानों को सदा तो हिस्सों में तकसीम रखती है। हम दीन के हो पाते हैं ना दीन दुनिया के। मुझ जैसे परिजात बन जाते हैं। मैं एक बंजारा जिसके लिए ना कभी ज़मीन मेहरबान रही और ना आसमान। जाने क्या सोचकर मेरी आँख से आंसू टपक पड़े। तभी मेरे करीब से एक मुलायम सी आवाज़ उभरी, आप रो रहे हैं साईं जी? मैंने घबरा कर अपनी आँखें पूंछ डाली। स्कीना जाने कब से मेरे करीब कुछ कदम के फासले पर आ बैठी थी। मैंने हैरत से आसपास नज़र डाली। बस्ती के बहुत से घराने खाना बदोशों के जागराते में शरीक होने के लिए अपने घरों से निकल आए थे। कुछ फासले पर मेहरदीन और शकूर भी आ बैठे सर ढूंढते नजर आए। हाँ, कुछ याद करके आंख भर आई। तुम्हारी आंखें भी तो हर लम्हा छिलकने के लिए बेताब रहती हैं। क्या गम है तुम्हें? अगर कोई हर्ज ना समझो तो मुझे बता सकती हो। स्कीना सर झुकाए बैठी रही। शकूरे ने उठकर मेरी तरफ आने की कोशिश की तो ने उसे हाथ पकड़कर दोबारा बैठा दिया और जाने इसके कान में क्या कहा। शायद मेहरदीन भी समझ गया था कि स्कीना कभी अपने नाना के सामने खुलकर ज़ुबान नहीं खोलेगी।
سکینہ نے گھٹی گھٹی آواز میں کہا، کچھ نہیں ہوا ہے مجھے سائیں جی، میرے گھر والے تو بس ایسے ہی پریشان ہو رہے ہیں، خود ہی رول کھل کر ٹھیک ہو جاؤں گی، مجھے بھلا کیا ہونا ہے۔ میں نے غور سے اس کی طرف دیکھا ہے، پھر ایک دم دنیا کیوں تیاگ دی تم نے، جوگن کیوں بن گئی؟ سکینہ نے پل بھر کے نظر اٹھائی۔ جوگ تو آپ نے بھی لے رکھا ہے سائیں جی، آپ نے بھی کوئی روگ لگا رکھا ہے کیا؟ میں نے چونک کر سکینہ کی طرف دیکھا۔ اس نے ایک سوال میں ہی میرے سارے سوالوں کا جواب دے دیا تھا۔ میں بھی کتنا کم فہم اور نادان تھا، اتنے سامنے کی بات سمجھنے میں مجھے اتنی دیر لگ گئی۔ دنیا کے ہر جوگ کے پیچھے یہی ایک محبت کا روگ ہی تو چھپا ہوا ہوتا ہے، یہی عشق کار فرماں رہتا ہے ہر عذاب کے در پر، اسی پیارے کے نشتر کی کاٹ داغ ملتا ہے، ہر زخم کے پاس سے منظر میں محبت ہمیں سائیں بنا دیتی ہے، جوگ میں ڈال دیتی ہے، فقیر کے بحروب میں لا کھڑا کرتی ہے۔ سکینہ کی کہانی بھی اسی محبت کے مارے بد نصیبوں میں سے ایک کی داستان تھی۔ 3 سال پہلے جب وہ مکمل زندہ لڑکی تھی، جس کا دل بارش کی پہلی بوند کے ساتھ ہی جول ڈالنے کے لیے مچلنے لگتا تھا، ہوا کی سرگوشیاں جس کے دل کو گدگداتی تھی، لمحے بھر کے لیے ٹھہرا بادل کا سایہ جس دن بھر کے لیے خوش کر دیتا تھا، تب ایسے ہی ایک کالی رات جب وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ برف بھری ٹوکری میں باغ سے آم چرا کر جمع کر رہی تھی، تبھی اس علاقے کے گبرو سانولے نے دیکھ لیا۔ سانول علاقے کے نمبردار کا پڑھا لکھا اور سلجھا ہوا بیٹا تھا، جو شہر کی یونیورسٹی سے ایم اے لسانیت کی ڈگری لے کر آیا تھا۔ اس کی ایک پہلی نظر نے ہی ان دونوں کا کام تمام کر کے رکھ دیا تھا۔ دنیا کتنی ترقی کر گئی اور یہ چند ستاروں پر کمان ڈالنے کی ضرورت نہیں رہی، کیونکہ وہاں انسان کے قدم پہنچ چکے ہیں، صدیوں کے فاصلے لمحے میں طے ہونے لگے ہیں، ہر کسی کو ہر لمحہ ہر رابطہ میسر ہے، مشن ہماری زندگی پر حاوی ہو چکی ہے۔ محبت کی روایتی داستان کو لوگ گزرے دنوں کا قصہ کہتے ہیں، ہیر رانجھا، سسی پنو، سونی میوال اور شیری اور فراد الف لیلہ کی کہانیاں لگتی ہیں۔ محبت ڈیجیٹل ہونے لگی ہے، انسان عروج کی کتنی منزلیں طے کر چکا ہے، مگر یہ پہلی نظر یہ آج بھی اپنے اندر وہی زمانے بھر کے عجائبات چھپائے بیٹھی ہے۔ کوئی سائنسدان آج تک اس پہلی نظر کے ڈنگ کا علاج نہیں ڈھونڈ پایا، کوئی تریاق دریافت نہیں ہوا نظر کے زہر کا آج تک، ہر خرابی کی جڑ یہی ایک پہلی نظر ہی تو ہے۔ نئے زمانے کے نئے لوگ لاکھ انکار کریں، لاکھ مذاق اڑائیں، مگر سچ یہی ہے کہ محبت اور نظر کا چولی دامن کا ساتھ ہے، پھر چاہے یہ نظر کبھی کبھی کسی بھی طور پر ہماری زندگیوں میں وارد ہو جائے۔ یہی معمول سکینہ اور سانول کے ساتھ بھی ہوا، دونوں ایک بار ملے اور پھر ملتے ہی گئے، مگر ظالموں زمانے کو بڑا یہ ملاپ کب آتا ہے، یہ سماج صدا سے محبت کرنے والوں کا دشمن رہا ہے، سو یہاں بھی وہاں ہوا علاقے کے کسی بندے نے سکینہ کو سانول سے ملتے ہوئے دیکھ لیا، بات پھیل گئی، سانول باقاعدہ رشتہ لے کر اپنے گھر والوں میں سکینہ گھر جانا چاہتا تھا، مگر اس کے باپ نمبردار کی انائک مزارے کے گھر رشتہ لے جانے کے آڑے آ گئی۔ ویسے بھی علاقے کا پٹواری اپنی بیٹی رضیہ کو سانول کے سنگ رخصت کرنے کے خواب دیکھ رہا تھا، اور نمبردار بھی پٹواری کے گھر رشتہ کرنے کا خواہاں تھا۔ رجو شکل و صورت میں بھی چند ماہتاب تھی، اس کے خوابوں میں بھی نہ جانے کب سے سانول بسا رہا تھا، وہ تو اس کی یونیورسٹی کی چھٹیوں کی دعائیں مانگتی پھرتی تھی تاکہ اس کے دل نگر کا شہزادہ واپس گھر لوٹ سکے، مگر جب اسے پتہ چلا کہ سانول اور سکینہ کی کہانی ریاست پور کے گلی کوچوں میں پھیل رہی ہے تو اس کے سینے پر بیک وقت کئی سانپ لوٹ گئے۔ جانے یہ محبت کی کہانیاں اتنی جلدی سارے زمانے میں کیوں اور کیسے پھیل جاتی ہیں، ورنہ ہر دوسری آفت آ کے گزر بھی جائے ہم اس کی تباہی سے آخری وقت تک بے خبر رہتے ہیں۔ رضیہ جیسے دار سے سارے گاؤں والے رجو کہتے تھے، اس لیے بے چین تھی کہ اسے یقین تھا کہ بستی بھر میں
صرف وہی ایک اس کے جوڑ کی ہے۔ اس کے حسن کے چاند کے سامنے بھلا کسی اور کے روپ کا چراغ کیا جلے گا؟ مگر اس نے جو سوچا تھا سب اس کے الٹ ہو رہا تھا۔ یہ معمولی سی کمی کمین گرانے کی سکینہ کہاں سے اس کے سپنوں کی تجوری پر ڈاکہ ڈالے آ گئی تھی۔ رجو کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ کسی طرح سکینہ کے چہرے پر تیزاب پھینک کر اسے عمر بھر کے لیے داغدار کر دے۔ جانے علاقے کے سب سے وجین نوجوان کو اس کے اندر کیا نظر آتا تھا۔ یہ رقیب بھی کتنا ظالم ہوتے ہیں۔ جانے دنیا میں پہلے محبت اتری تھی یا رقابت۔ رقیب ہر لمحے اپنے حریف کی سانسیں بند کر دینے کی فکر میں گلتا رہتا ہے۔ رجو کا بھی یہی حال تھا اور پھر آخرکار اس کے دل کی مراد بھر آئی۔ سانول کی ماں نے اس کے سامنے اپنا دوپٹہ ڈال دیا اور بہنوں نے اپنی چادریں پھیلا دی کہ ان کی محبت اور ماں کی خاطر وہ رجو سے بیاہ کر لے، ہاں کر دے۔ دنیا میں چور اور ڈاکو دوسرے کے گھروں میں بڑے بڑے ڈاکے ڈالتے ہیں، مگر یہ جہاں کا سب سے بڑا ڈاکہ یہ رشتوں کا ڈاکہ ہوتا ہے، جو ہمارے ماں باپ بہن بھائی اپنی محبتوں اور خدمت کی دہائی دے کر کسی اپنے ہی چہیتے کی محبت لوٹ کر مارتے ہیں۔ سانول بھی باپ کی ضد، ماں کے آنسو اور بہنوں کی آہوں کے سامنے آخرکار مجبور ہو گیا۔ اس نے اپنی محبت کے خرمن جلا ڈالے۔ کہتے ہیں ریاست پور کی بڑی باراتوں میں سے ایک بارات تھی نمبردار کے بیٹے کی۔ سانول کی سینج کیا چڑھی، سکینہ کے دل کا دریا ہمیشہ کے لیے اتر گیا۔ شادی سے ایک رات پہلے سانول آخری بار سکینہ سے ملنے کے لیے آیا۔ اس نے سکینہ کو اپنے دل کی حالت بتائی اور اپنی مجبوریوں کی ساری داستان بیان کی کہ وہ اپنی ماں اور بہنوں کا محبت کا اتنا مقروض ہے کہ جسے سودے کے طور پر ان دونوں کو اپنی محبت عمر بھر کے لیے گروی رکھنی پڑے گی۔ سکینہ چپ رہی۔ محبت میں عورت اپنی مجبوری بیان کرے تو اس پر دنیا بڑے سخت الزام لگاتی ہے، بے وفائی کے طعنے، سنگ دلی کے طعنے، تیروں سے عورت کا سینہ چھلنی کر دیا جاتا ہے۔ مگر مرد جب محبت میں اپنی مجبوری بیان کرتا تو اسے اپنے رشتوں کا وفادار، زمانہ شناس اور مخلص کہا جاتا ہے۔ اس کی قربانیوں کے گن گائے جاتے ہیں اور زمانہ اسے اپنی پلکوں پر بٹھاتا ہے۔ سانول بھی رجو کی پلکوں کی ڈولی چڑھ گیا۔ سارا گاؤں ان دونوں کی خوبصورت اور سجیلی جوڑی دیکھنے کے لیے امڑ آیا تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے دونوں کی بس قدرت نے ایک دوسرے کے لیے ہی تراشا تھا۔ دلوں کا حال تو خدا بہتر جانتا ہے، مگر کہنے والے کہتے تھے کہ سانول اور رجو کی نظر ایک دوسرے سے ہٹائے نہیں ہٹ رہی تھی۔ رجو نے جب شادی کی رات سانول کے گھر میں پہلا قدم رکھا تب ہی سے سانول کی ماں بہنیں رجو پر صدقے واری جا رہی تھی۔ نصف شب تک رسمیں چلتی رہی اور ماں بہنوں اپنے ویر شہزادے کی برات کا ہر ارمان جی بھر کے پورا کیا۔ سارا محلہ سانول کے گھر کی طرف سے آنے والی شہنائیوں کی آواز اور ڈول بتاشوں کی دمک سے رات بھر گونجتا رہا۔ ان کے قہقہوں کی آواز سکینہ کے گھر کے آنگن تک بھی آ رہی تھی۔ سکینہ کا دل کبھی نہ پھوٹتا اگر ان ہنسی کی آوازوں میں خود اس کی اپنے محبوب کی آواز شامل نہ ہوتی۔ اس درد کا احساس صرف وہ کر سکتا جس نے زندگی میں کبھی خود محبت کی ہو۔ جگر کیسے چھلنی ہوتا ہے اور سینے میں جلتے دل کا دھواں کیسے نکلتا ہے جب اپنے ہی سانول کسی اور سانوری کے ساتھ شب روسی منا رہا ہو۔ سکینہ کے اندر بھی کچھ ایسا شور مچا کہ سب کچھ جل کر راکھ ہو گیا، اور پھر ایسی چپ لگی کہ لوگ اس کی آواز سننے کو بھی ترس گئے۔ جسم کے اندر بہتا خون سوکھتا چلا گیا۔ ہونٹوں سے مسکان کا رشتہ کچھ ایسا ٹوٹا کہ وہ سدا کے لیے مسکرانا ہی بھول گئی۔ محبت جب انسان کی شریانیوں اور بہتی نسوں میں خون کے ساتھ دوڑتی ہو تب وہی محبت روٹھ جانے پر لہو کی روانی روک بھی دیتی ہے۔ خون صرف بہہ کر ہی خشک نہیں ہوتا، کبھی کبھی نسوں کے اندر بھی اپنا بہاؤ کھو بیٹھتا ہے۔ محبت کا مریض دن بدن لاغر اور کمزور ہوتا جاتا ہے۔ دنیا بھر کے طبیب اس کے مرض کی شناخت ڈھونڈنے میں لگے رہتے ہیں، مگر مریض کا سرا نہیں ملتا۔ مریض سوکھ کر کانٹا ہو جاتا ہے اور یہ ظاہر پرست حکیم اور وادی اس کھوج میں کھیلتے رہتے ہیں کہ آخر بنا
کوئی چوٹ لگے، بنا کسی بیماری کے مرض کا وزن دن بدن کم کیوں ہوتا جا رہا ہے؟ گالوں کی سرخی پلاہٹ میں کیوں بدل رہی ہے؟ جسم کی شادابی خشک ہوتے پتے کی طرح رخصت کیوں ہو رہی ہے؟ سکینہ کے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہو رہا تھا، اور پھر 3-4 ماہ کے اندر اندر وہ ایک جلتی پھیلتی لاش بن گئی۔ اس کا محبوب اپنی نئی دنیا میں مگن تھا۔ ایک آدھ بار قصبے کے بازار یا کسی درگاہ مزار پر سکینہ کا سامنا ہوا بھی تو وہ نظریں چرا گیا، یا شاید وہ سکینہ کو پہچان ہی نہ پایا ہو۔ یہ تو وہ سکینہ تھی ہی نہیں جو کبھی اس کے دل کی رانی تھی۔ سکینہ بس سانول کو دیکھتی ہی رہ گئی، اور وہ آگے بڑھ گیا۔ آج بھی کتنا ہنکا اور سجیلا تھا اس کا محبوب، مگر رجو کو کسی نوکرانی کی زبانی اس ٹکراؤ کی خبر ملی تو وہ برداشت نہ کر پائی۔ اسے یوں مایوس ہوا جیسے سانول اب بھی چھپ چھپ کر سکینہ سے ملتا ہے۔ رقیب ہمیشہ رقیب ہی رہتا ہے۔ محبوب کا درجہ پانے کے بعد بھی اس کے اندر پلتے صدا کے شکوک و شبہات کبھی اسے اس اعزاز کا حقدار نہیں بننے دیتے۔ رقیب نے چونکہ خود کسی کی محبت پر ڈاکہ مارا ہوتا ہے، اس لیے وہ ساری زندگی خود ایسی کسی چوری سے ڈرتا رہتا ہے۔ اس کی نیندیں اپنے خزانے کی حفاظت کی فکر میں اڑی رہتی ہیں۔ جلن اور حسد کے سانپ اسے ڈستے رہتے ہیں۔ رجو بھی کسی ایسی ہی تپش کا شکار تھی۔ وہ یہ بات نہیں بھولی تھی کہ کبھی سانول سکینہ پر مرتا تھا۔ دونوں کی محبت دنیا مسالے دیا کرتی تھی۔ کون جانے کب سانول کے دل میں پھر سے اپنی پرانی محبوبہ کی محبت جاگ اٹھے۔ رجو سوچ سوچ کر ہلکان ہو گئی تھی، تو پھر آخرکار اسے وہ خوفناک فیصلہ کرنا ہی پڑا جو صرف ایک رقیب ہی کر سکتا ہے، فنا کر دینے کا فیصلہ۔ جو محبت کرتے ہیں وہ خود کو فنا کر لیتے ہیں، اور جو رقیب ہوتے ہیں وہ دوسروں کو مار کر اپنی محبت کی بقا ڈھونڈتے ہیں۔ رجو نے علاقے کی نیاز کی رسم کے مطابق منو دودھ خرید کر ساری بستی میں تقسیم کروایا۔ البتہ اس بانٹ میں بس ایک فرق تھا۔ سکینہ کے گھر جو دودھ کی مٹکی بھیجی گئی تھی، اس کے اندر علاقے کے سب سے زہریلے سانپ کا زہر حاصل کر کے چند بوندیں اسی دودھ میں ملا دی گئی تھی۔ سکینہ کی ماں نے پیتل کی مٹکی سے دودھ نکال کر کٹوری سکینہ کے سامنے رکھ دی۔